اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير ایک سجدے کا منکر کافر ہے تو سینکڑوں سجدے کا منکر مسلمان رہے گا۔ امام اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں فمن لم یجعل تارک الصلاۃ کافرا، جو آدمی تارک نماز کو کافر نہیں کہتا وہ اللہ کے اس اصول کو توڑتا ہے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ إِذْ لَمْ يَسْجُدْ السَّجْدَةَ الَّتِي أُمِرَ بِسُجُودِهَا، ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا جس کا اللہ نے اس کو کرنے کا آرڈر دیا تھا، وہ ایک سجدے کے انکار کی بنا پہ کافر ٹھہرا ہے، تو کیا سینکڑوں اور ہزاروں سجدے چھوڑنے والا مسلمان رہے گا؟ دو قسم کے گروہ لوگوں میں سے ایک سجدہ کرنے والے، اطاعت کرنے والے، رب کے حکم کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے، اللہ کی پیروی کرنے والے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے، رب ذوالجلال کا حکم نہ ماننے کی بنا پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں۔ من پسندی سے توأم و کرہا، چاہت خوشی اور نہ خوشی، کچھ خوشی سے کرتے ہیں، کچھ نہ خوشی کرتے ہیں، کچھ مان کے کرتے ہیں، کچھ نہ مانتے ہوئے کرتے ہیں۔ جو مومن ایمان کی حالت میں ہوتا ہے وہ خوشی سے کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ نہ پسندگی سے کرتا ہے نہ خوشی سے کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اس کو اللہ سے مناجات کا شرف ملتا ہے، اس کو اس بات کی عزت اور اکرام ملتا ہے کہ اس کو اللہ ذوالجلال سے سرگوشی کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ٹائم ہمارا 1:15 ہوا ہے، تو 1 گھنٹے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 1 گھنٹے کے لیے تمام بھائی اپنے موبائل بند کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے دنیا سے رابطہ، باہر کی دنیا سے رابطہ پر کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد پھر جتنا مرضی جہاں مرضی باتیں کرنے آئے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، جاندار بھی اور بہت سارے لوگ اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. جسے اللہ رسوا کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میرے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. میں رب اس بات پر راضی ہوں اور میں رب اس بات پر خوش ہوں کہ میں نے اسلام کو تمہیں بطور دین کے عطا کر دیا ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے جسے ہمارے ہاتھ میں تھمانے پہ مالک الملک رب ذوالجلال نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. اور یقیناً اگر وہ ہمیں دین دینے پہ راضی ہے تو قیامت کے دن وہ اسی دین کو ہم سے وصول کرنے پہ راضی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے، اطاعت کو چھوڑ کے، انقیاد استسلام کو چھوڑ کے، فرما برداری اور اتباع کو چھوڑ کے، جھکنے اور اللہ کی طرف مائل ہونے کو ترک کر کے اللہ کی طرف انابت اور رجوع کیے بغیر اپنی نجات کا راستہ تلاش کرتا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا اور چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ دینے پہ راضی ہے تو لینے کے اوپر بھی وہ راضی ہے کہ میں نے قیامت کے دن تم سے لینا ہے، تم کو قبول کرنا ہے، تمہارا استقبال کرنا ہے. تو وہ جو اس نعمت کو لے کے آئے گا، اس کو سنبھال کے آئے گا، اس کو سمیٹ کے آئے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے آئے گا، میں قیامت کے دن رب اس بندے سے راضی ہوں. جو اس کے اسلام کے ماننے پہ، قبول کرنے پہ، اختیار کرنے پہ، اڈاپٹ کرنے پہ، لینے پہ راضی ہو گئے، مالک الملک نے انہی لوگوں کے ساتھ اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اسلام عقائد اور اعمال کا نام ہے. اگر صرف عقائد میرے سامنے موجود ہیں اور عقائد میرے دامن میں ہیں، عقائد اور نظریات صرف میں نے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، عمل سے میرا دامن خالی ہے، پھر بھی نجات ممکن نہیں.
اگر اعمال کا انبار میرے کھاتے میں لگا ہوا ہے لیکن ایمان نام کی میرے پاس چیز موجود نہیں، اور پھر بھی میں کامیاب نہیں۔ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے عمل نہیں پھر بھی ناکام، اور عمل ہے ایمان نہیں پھر بھی ناکام۔ دو چیزوں کو لے کے چلنا یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت، باغات اور نہروں کے وعدے کیے۔ وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو صالح عمل کرتا ہے اس حالت میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایماندار ہے، اس کے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اس کے ایمان اور عمل کے نتیجے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کل قیامت کی گھڑی میں جب لوگ ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھریں گے، جب ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، جب ایک نیکی کے لیے اپنے قریبی اعزاء کی طرف رخ کریں گے، تو اس وقت اس کے قریبی رشتہ دار، باپ، بیوی، بیٹے اور بیٹیاں، کوئی عزیز بھی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن اس کے دامن میں اگر نیک اعمال اور ایمان موجود ہے، ہم ان کی مہمان نوازی جنت کے ساتھ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایمان کا زبانی دعویٰ کرنے والے تو بے شمار لوگ موجود ہیں۔ واللہ اگر آپ ایمان کی جزیات، ایمان کی تفصیل، ایمان کی ارکان، ایمان کے پلر ان سے پوچھ لیں تو 2، 3، 4 سے بات آگے نہیں بڑھنے کو تیار۔ اور سروے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ ارکان ایمان پوچھنا شروع کر دیں۔ جو جدی پوچھتی مومن 7 پیڑھیوں سے جن کا خاندان مسلمان اسلام سے وابستہ ہے، لیکن ارکان ایمان تک لوگوں کو یاد نہیں۔ کیسا مومن ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس مومن کی جس کو ارکان ایمان تک کا ہی پتہ نہیں، اس کی ان کے بنیادی نام تک نہیں جانتا، وہ مومن کیسا ہے۔ اور ہم اسی کے اوپر خوش ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا۔ اور جب تک عمل کا معاملہ ہے تو عمل سے بھی اللہ اکبر، بہت ساری دنیا اور بہت سارے لوگ عمل سے بھی جن کا دامن خالی نظر آتا ہے، لیکن امیدیں بڑی، توقعات بڑی، خواہشات بڑی ہیں۔ نہیں میرے عزیز، میں نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایمان اور عمل یہ 2 ہی چیزیں نجات کا ذریعہ۔ ایمان اور عمل دونوں کو لازم الملزوم ہے۔ ایمان اور عمل ہی خسارے سے نکالنے والی چیزیں ہیں، ایمان و عمل ہی جہنم کی گراہیوں سے بچانے والی چیزیں ہیں، اور کل مالک الملک سے ملاقات اور دیدار کا سبب اور ذریعہ بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کے بعد عمل کا مکلف کیا، چند فرائض کا پابند کیا، چند واجبات میرے اوپر لاگو کیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، پہلا فریضہ جو مجھ پہ اور آپ پہ عائد ہوتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کی بندگی میں سے نماز ادا کرنا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کو نبی کریم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے اور محبوب اعمال میں سے، جن اعمال سے اور جن عملوں سے، جس عمل سے اللہ کو انتہائی درجے کی محبت اور پیار ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اس کی فضیلت، فرضیت، اہمیت آپ لوگ اچھی طرح سنتے رہتے ہیں اور جانتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عمل ایسا عمل ہے جس کو اللہ مالک الملک نے زمین پہ فرض نہیں کیا، بلکہ اس کو فرض آسمان پہ کیا ہے۔ باقی سارے اعمال زمین پہ فرض کیے، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اپنے حبیب کو عرش غریب میں بلایا اور اپنے حبیب کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور 7 آسمانوں کی سیر کروانے کے بعد اور معراج کا شرف عطا کرنے کے بعد واپسی پہ اس امت کے اوپر نماز کا فرض فریضہ عائد کیا، اور نماز کے فرض نماز کا فرض کیا۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، قم یا بلال ارہنا بہا، بلال اٹھیے، اقامت کہیے، اذان کہیے،
اور جب تو نماز کے لیے اقامت کہے گا ہم کو راحت سکون اور چین ملتا ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں حبیب کائنات فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ان المصلی یناجی ربہ، بے شک نمازی جب نماز پڑھتا ہے، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اس کو اللہ سے مناجات کا شرف ملتا ہے، اس کو اس بات کی عزت اور اکرام ملتا ہے کہ اس کو اللہ ذوالجلال سے سرگوشی کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو مجھے اس کے چھوڑنے کے اوپر اس کا انجام اور اس کے ترک کرنے پہ جو سزا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر میرے اندر اس نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اور نماز کی ادا کرنے میں کمی ہے اور میں اس فرض کو ادا نہیں کرتا اور اس کو ادا کرتا ہوں تو سستی اور کاہلی سے ادا کرتا ہوں، اور اس کو ادا کرتا ہوں تو پورے وقت پر نہیں کرتا، یہ پوری نمازیں نہیں پڑھتا، تو مجھے اس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور وقت پر اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے کسی ندامت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو صرف انسان نہیں، بے شک جن اور انسان دو ایسی مخلوقات جن کو شعور ہے، جو عقل اور فہم رکھتی ہے، لیکن مالک الملک کی ساری مخلوقات جن کے پاس عقل، شعور اور دانش نہیں ہے، وہ بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی اور اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، سورۃ رعد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اطاعت سے، من پسندی سے، طوعا و کرہا، چاہت خوشی اور نہ خوشی، کچھ خوشی سے کرتے ہیں، کچھ نہ خوشی کرتے ہیں، کچھ مان کے کرتے ہیں، کچھ نہ مانتے ہوئے کرتے ہیں۔ جو مومن ایمان کی حالت میں ہوتا ہے وہ خوشی سے کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ نہ پسندگی سے کرتا ہے، نہ خوشی سے کرتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صرف مخلوقات ہی نہیں بلکہ ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ خود نہ سجدہ کرے لیکن اس کا سایہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی مالک الملک کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ سورۃ النحل ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے زمین کے سارے جاندار سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے زمین کے سارے جاندار سجدہ کرتے ہیں، اور ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر جو خالق ہے اس کا خوف کھاتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کا چیز کا ان کو آرڈر ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زمین کے اندر ساری مخلوقات اور آسمان کے اندر کی جو مخلوق، آسمان کے اندر ملائکے ہیں، زمین کے اندر انسان اور جن ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور صرف انسان اور جن نہیں بلکہ والشمس والقمر، سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، نبی کریم جب اس سے پوچھتے ہیں آپ سورج کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سورج جب اپنا چکر پورا کرتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے رب ذوالجلال کو، اور چند سیکنڈ کے لیے رکتا ہے، اللہ سے اجازت چاہتا ہے اور پھر اپنا نیا دور اور نیا چکر شروع کرتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ ذوالجلال اس کو واپس جانے کا حکم دے دیں گے اور سورج جو ہے نا وہ مغرب سے شروع ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جب توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چاند بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جاندار بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ دو قسم کے گروہ لوگوں میں سے ایک سجدہ کرنے والے، اطاعت کرنے والے، رب کے حکم کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے، اللہ کی پیروی کرنے والے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے، رب ذوالجلال کا حکم نہ ماننے کی بنا پر عذاب ثابت ہو چکا ہے،
اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، بلکہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ انسان رب ذوالجلال کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا ماتھا اور اپنی پیشانی اپنے رب کے دربار میں ٹیک دیتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد عند ربہ، سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو اپنے رب کے سامنے زمین پہ رکھ دیتا ہے، مٹی پہ ٹکا دیتا ہے۔ یہ وہ حالت اور کیفیت ہے جس میں سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب انسان پاتا ہے سجدے کی حالت اور سجدے کی کیفیت۔ میں اور آپ اللہ کے پابند کرنے کے باوجود اور اللہ کا مکلف بنانے کے باوجود اور رب ذوالجلال کی طرف سے ڈیوٹی لگنے کے باوجود بے شمار سجدوں کے تارک ہو چکے ہیں۔ بے شمار لوگ اس فریضے سے غافل ہیں اور رب کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ اگر میں نے رب کے سامنے ایک سجدے کا انکار کر دیا اور ایک سجدے کا بھی انکار کر دیا تو اللہ ذوالجلال اس ایک سجدے کے منکر کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ ہم تو سینکڑوں سجدے چھوڑ چکے ہیں، مسلمان جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے وہ تو ہزاروں سجدے چھوڑ چکا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہم نے ایک مخلوق ایسی بھی تھی جو ملائکہ کے ساتھ تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، اطاعت کرتا تھا۔ مالک ملک نے آرڈر دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو جو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، وہ آدم علیہ السلام کے سامنے رب کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہوئے جھک گئے، الا ابلیس، لیکن ایک ابلیس شیطان جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، رب کے حکم کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے آرڈر پہ ایک سجدہ بھی کرنے کو تیار نہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ایک سجدے کا منکر کافر ہے تو سینکڑوں سجدے کا منکر مسلمان رہے گا۔ امام اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں فمن لم یجعل تارک الصلاۃ کافرا، جو آدمی تارک نماز کو کافر نہیں کہتا وہ اللہ کے اس اصول کو توڑتا ہے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ إِذْ لَمْ يَسْجُدْ السَّجْدَةَ الَّتِي أُمِرَ بِسُجُودِهَا، ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا جس کا اللہ نے اس کو کرنے کا آرڈر دیا تھا، وہ ایک سجدے کے انکار کی بنا پہ کافر ٹھہرا ہے، تو کیا سینکڑوں اور ہزاروں سجدے چھوڑنے والا مسلمان رہے گا؟ اور اس آیت کے پیش نظر امام اسحاق ابن راہویہ بھی ان علماء میں شامل ہیں جو تارک نماز کو کافر شمار کرتے ہیں۔ اور صرف تارک نماز کی ایک سجدے کا منکر صرف کافر نہیں بلکہ جو اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے جال میں پھنستے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے حکم پہ چلتے ہوئے راہ راست سے بھٹک جائے گا، سجدوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، اللہ کے طرف سے عائد کردہ فرائض کو ترک کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے رب ذوالجلال کی اتباع چھوڑ دے گا اور اللہ کے سامنے جھکنا ترک کر دے گا، وہ بھی اسی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے اور آگ میں جلنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل وزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن قیامت کے دن حق ہے۔ جس کی نیکیاں زیادہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے، وہ سرخرو ہونے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کی نیکیاں کم، جس کی اطاعت کم، جس کی عبادت کم، جس کی فرما برداری کم، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، نیک اعمال تھوڑے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کرنے والے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے، اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کرنے والے، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی، ہم نے ان کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم نے ان کو روزی کے سمانے معاش مہیا کیا، روزی کے اسباب مہیا کیے۔ یہ بہت کم شکر کرتے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا
اور تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ جنت سے نکال دیا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ ایک سجدے کا منکر، مالک الملک نے ایک سجدے کے منکر کو جنت سے نکال دیا اور اتار دیا جنت سے نیچے۔ فاہبط منها، اس سے اتر جا، فما يكون لك ان تتكبر فيها، تجھے اس جگہ پہ تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فاخرج انك من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ایک سجدے کے انکار پہ مالک الملک نے اس کو ذلیل اور رسوا لوگوں کے گروہ میں شمار کیا۔ انك من الصاغرین قال انذرنی الی یوم یبعثون، وہ آگے سے کہتا ہے مجھے مہلت دیجیے قیامت کے قائم ہونے تک اور دوبارہ اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنذرین، اللہ فرماتے ہیں جا ہم نے تجھ کو مہلت دے دی اور تجھ کو مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اس نے اپنی گمراہی کو رب ذوالجلال کی طرف منسوب کر دیا۔ فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا، سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور آپ اکثر ان میں سے شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی آگے سے پیچھے سے میں خود صرف سجدے کا منکر نہیں، بلکہ اگر تو نے ایک سجدے کے انکار پہ میرے رب تو نے مجھ کو جنت سے نکال دیا اور مجھ کو رسوا کر دیا، اس رسوائی کا صلہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جن کو تو نے اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو تیری اطاعت سے بھگاؤں گا حتیٰ کہ تیرا شکر کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، مالک الملک اس کی اس بات کے جواب میں فرماتے نکل جا یہاں سے ذلیل ہوتا ہوا، دھتکارا ہوا، مذمت والا، اور لمن تبعک منہم، یاد رکھ جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے راستے پہ چلے گا، تو تیری ڈگر کو اختیار کرے گا، جو تیری طرح سجدوں کو چھوڑ جائے گا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تو اور تیرے ساتھیوں سمیت جو تیرے راستے پہ چلے گا سب سے جہنم کو بھروں گا اور جہنم میں ڈالوں گا۔ شیطان ایک سجدے کا منکر بھی جہنم میں، اور جو اس کے جال میں پھنس کے اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے فرائض سے غافل نماز کو چھوڑے گا، نماز کو ترک کرے گا، اس فریضے کا انکار کرے گا، وہ بھی اسی شیطان کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا ہے۔ اور اس کا ایک انجام اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، فرمایا فاخرج منها فانک رجیم، تو نکل جا، ایک سجدے کے انکار پہ تو نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے ایک سجدے کے انکار پر قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار اور تیرے اوپر لعنت ہے۔ ایک سجدے کا منکر قیامت تک لعنت کا مستحق ہے، کہ سینکڑوں سجدے کا منکر وہ ملعون نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی لعنت نہیں ہوگی؟ یقیناً اگر ایک کا منکر اتنا ملعون اور لعنتی قیامت تک ملعون، تو پھر جو سینکڑوں سجدے چھوڑ چکا ہے وہ بھی اسی کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ بھی اسی کی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اسے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میں تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم چھڑواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے کا اور تیرے پیروکاروں کا، تیرے پیچھے چلنے والوں کا، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، سب کا ٹھکانہ اور سب کی جگہ وہ جہنم کی آگ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے
اس کی قسمت کے مطابق جو اس کے حصے میں آئے گا اس کو نصیب اور اس کا حصہ اس کو ملے گا. ہر جہنمی کو ہر دروازے سے اس کو اپنا اپنا حصہ وہاں اس کو ملے گا. تو نماز کا تارک جس نے ایک سجدے کا انکار کیا اللہ نے اس کے لیے اتنی سزائیں مقرر کی ہے، اور اگر کوئی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس فریضے سے غافل ہے اس کو بھی اس انجام سے باخبر رہنا چاہیے. وہ بھی اسی کے ساتھ اسی جہنم میں جلنے والا ہے جو انجام اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. بے نماز لوگ ان کو اللہ نے نااہل لوگ قرار دیا ہے، ناخلف لوگ قرار دیا ہے اور بیکار لوگ قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وذکر فی الکتاب اسماعیل، آپ یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذکر کیا. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، یہ نیک لوگوں کا طرز ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ تھے، اپنے اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے. وذکر فی الکتاب ادریس، آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کو. انہ کان صدیقا نبیا، یہ بھی سچے نبی تھے. ورفعناہ مقاما علیا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ فائز کیا، اونچا مقام عطا کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ جماعت جن کو ہم نے اللہ اکبر کبیرہ، جن پر ہم نے انعام کیا. نبیوں کی یہ جماعت جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو ہم نے جن کو کشتی پہ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ انبیاء کی اولاد، یہ انبیاء کا گروہ، یہ انبیاء کی جماعت اور ان کے ماننے والے، ان کی خوبی، ان کا وصف کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. خروا سجدا وبکیا، تو ان کی حالت و کیفیت یہ ہوتی ہے اپنے رب کے حکم کے سامنے سجدے کی حالت میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں. سجدہ کرنا اور سجدے میں پڑا رہنا اور سجدوں میں رونا، یہ نبیوں کا طرز عمل ہے اور نبیوں کا شیوا ہے. یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے، یہ انبیاء کے ماننے والوں کا طرز عمل ہے. اور ساتھ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کے بعد ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے بیکار لوگ آئے اور ایسے لوگ پیدا ہوئے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جن کے ناخلف ہونے کا اور نااہل ہونے کا پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا. ان کے ناخلف اور نااہل ہونے کا، انبیاء کے طرز عمل کو چھوڑنے کا پہلا سبب، ان کی نااہلی کا پہلا سبب اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا. جس نماز میں ان کے خلف اور ان کے پہلے لوگ سجدے کی حالت میں رہتے، گھر والوں کو حکم کرتے، خود نماز کے پابند ہوتے، جس نماز کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے یہ روتے تھے، ان کی بات کی آنے والی نسلیں اپنے پہلوں کے طرز عمل کو چھوڑ کے اس کے اندر پیچھے ہٹی، نماز کے اس طریقے کو ترک کر کے نمازوں کو ضائع کرنے والے بن گئے. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، وہ اپنا برا انجام ان قریب پالیں گے، ان قریب اپنا برے انجام کو پالیں گے. اور ایک معنی کے مطابق وہ جہنم کی غی وادی کے اندر جلیں گے اور جائیں گے اور اس کے اندر پڑیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا واد فی جہنم بعید القارع خبیث الطعم. غی جہنم کی ایک وادی ہے، انتہائی گہرا مقام ہے، جہنم کا انتہائی گہرا مقام، اور جس کا ذائقہ اور جس میں انتہائی خبیث قسم کی بدبو اور ذائقہ اس جگہ کا، اس مقام کا، خبیث الطعم بعید القار، اور سب سے گہرا مقام ہے یہ جہنم کا، جس کے اندر یہ نماز کو ضائع کرنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے رہیں گے. اور ایک قول کے مطابق کہ جہنم کی وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ نکل کے بہے گا، اور اس مقام پہ یہ بے نماز لوگوں کو سزا کے طور پر رکھا جائے. اگر کوئی شخص نماز کا تارک ہے، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتا،
نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہے، 4 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتا ہے، نماز جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے، نماز 2 پڑھ لی اور 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی اور 2 چھوڑ دی. وہ ایسا شخص ہے جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے اور نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا، نماز کو باجماعت نہیں پڑھتا. وہ نماز کے ضائع کرنے کی یہ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے. جو کسی طریقے سے بھی نماز کو ضائع کرتا ہے، یاد رکھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی وہ وادی ہے جو جہنم کا سب سے وہ گہرا مقام ہے جس کو سزا کے طور پہ اللہ اس کو ڈالیں گے. اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی وقت ہے کہ ہم اگر میرے اور آپ کے اندر کوتاہی اس فرض کی ادائیگی میں ہم اپنے آپ کو سنبھالا دے لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو یقین جانے اس بے نماز آدمی کا جو اس عظیم فریضے سے غافل ہے اس کی سزا اللہ نے یہ مقرر کی. بے نماز آدمی جو فرائض کا تارک ہے، جس کو اللہ، ہم جب اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، گھروں کے گھر جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے. ہمارے ہندو پاک کے ماحول میں تو نماز چھوڑنے کو کوئی عیب تصور ہی نہیں کرتا، کوئی عیب تصور ہی نہیں کرتا. گھر کے 7 افراد 10 افراد، بیوی بچے بہویں، سارے نماز کے ٹائم پہ سوئے ہوئے اپنے کام میں لگے ہوئے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں. کسی کو یہ شعور تک نہیں کہ میں نے فرض نماز چھوڑ کے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اس کو کوئی عیب سمجھنے کو بھی تیار نہیں. اس لیے اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے اور مجھے شعور بخشا ہے کہ یہ فرض ہے، دوسروں کو یہ تاثر دینا اور اس کو سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ادھر رہائشوں بڑی بڑی شرکوں کی رہائشیں، 1000 آدمی 1500 آدمی، لیکن نماز میں 100 200 300 آدمی، اس سے زیادہ آدمی مسجد میں آنے ہوتا ہے. بالکل غافل، اس کے انجام سے نہ واقف کہ اس نماز کے چھوڑنے پر اللہ ان سے کیا سلوک کرنے والا ہے، وہ سب کچھ انسان بھولا ہوا ہے. اس کی لذت، اس کا ثواب، اس کی چاشنی تو وہی محسوس کرے گا جو اس کو پڑھے گا. جو کمرے میں بیٹھا اس کو کیا محسوس ہوگا نماز میں کتنی لذت ہے، میں کس سے باتیں کرنے لگا ہوں، میں کس کے حکم پہ اٹھنے لگا ہوں، اس کو یہ شعور نہیں ابھی تک. لیکن اللہ نے 2 طریقے اختیار کیے سمجھانے کے لیے. جہاں ابھارنے کے لیے جنت کی بشارت یہ ہے، وہاں ڈرانے کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی. اگر بشارت اس کو اثر نہیں کرتی تو کم از کم وعید کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کا تارک ہے وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنا چہرہ دین کے لیے یک طرفہ یکسو ہو کے قائم کر دیجئے، کھڑا کر دیجئے، متوجہ کر دیجئے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کے، یک طرفہ ہو کے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کی اولین خواہش اپنے مالک کو راضی کرنا ہونا چاہیے. وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، فَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا. اور یہ احسان ہے أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ دیکھ کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی چیز اگر یہ احسان اگر بندے میں آتا ہے پھر اس کو شعور نصیب ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں. نماز کے ٹائم پہ اگر استاد صاحب آپ کے روم میں آ جائے اور ایک بندہ نماز چھوڑے بیٹھا ہو، شرمندگی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ ڈوب کے مر جائے گا، وہ پانی ہو جائے گا کہ یار نماز کے وقت جماعت کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں روم میں، یہ سویا ہوا ہوں، استاد صاحب اوپر آگے ہیں. ایک استاد کا اتنا احترام ہے اور اس کا خوف محسوس کرتا ہے تو کبھی یہ تصور کر لے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ شعور آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز چھوڑ کے پڑا ہوا ہوں، جب اس کو یہ شعور ہو جائے گا پھر اس کو اللہ اکبر بستر پہ چین اور سکون نہیں آئے. نبی کریم فرماتے ہیں استحی من اللہ تعالی کما تستحی من رجل صالح من قومک، تو اللہ سے اس طرح شرم کر، اللہ کا اس طرح حیا کر جس طرح اپنی قوم کے نیک بندے کا حیا کرتا ہے. جب نیک بندے کے آنے سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو کبھی یہ تصور کر لے کہ میرا مالک الملک، اس کی نگاہیں تو میرے اوپر ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیب، اللہ تمہارے اوپر نگہبان اور نگراں. یہ اور یہ احسان ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے چہرے کو یکسو ہو کے اللہ کے لیے سیدھا کر لے
فطرت التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اس فطرت کو کوئی چیز تبدیل کرنے والی نہیں، اس کی اندر تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت توحید ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اسلام پہ پیدا کیا ہے، توحید کے اوپر پیدا کیا ہے۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست میں جب سوال کیا الستو بربکم، ہماری روحوں سے خطاب کیا کہ تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا کہ بلا تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنی فطری اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے، اللہ کا فرما بردار پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، اس کے والدین اس کو یہودی اور مجوسی عیسائی بنا دیتے ہیں اور نصرانی بنا دیتے ہیں، ورنہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ بعض کا جب ماحول کو توڑتا ہے آدمی اور فطرت اس کو مجبور کرتی ہے، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے اس ماحول کو اس کا ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے خول کو توڑتا ہے اور فطرت جب بیدار ہوتی ہے اور جاگتی ہے تو پھر وہ حقیقت کو قبول کر لیتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، اطاعت گزار پیدا ہوا ہے، حکم ماننے والا پیدا ہوا ہے، توحید پر پیدا ہوا ہے، اور یہ فطرت تبدیل ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ نہیں جانتی کہ میری فطرت وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، تم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو، وَاتَّقُوهُ، اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا خوف کھاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرو۔ انابت کا مطلب، انابت کیسے ہوگی؟ انابت اس سے ڈرنے سے ہوگی، اس کا خوف کھانے سے ہوگی۔ جب اس کا ڈر تیرے ذہن میں ہوگا کہ میرا مالک، میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے وجود دیا، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا ڈر تجھے نیکی پہ مجبور کرے گا، اس کا ڈر تجھے گناہ چھوڑنے پہ تیار کرے گا، اس سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مشرکین کے صف میں شامل نہ کر۔ بے نماز کو، تارک نماز کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ وہ شخص جو نماز کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ نے اس کا انجام بھی ہلاکت ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نماز پڑھنے میں، اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد بیٹھے، جماعت کے ٹائم ایسے گزار کر، بات چیت میں لگے ہوئے، اپنے کام کاروبار میں لگے ہوئے، نماز وقت پہ ادا کرنے کا احساس اور شعور بھی نہیں، نماز میں غفلت برتنے والے، نماز کو کم اہم سمجھنے والے، نماز کو معمولی سمجھنے والے، نماز کو اہمیت نہ دینے والے، اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے قیامت کے دن، یہ بھی ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں جو نماز کو وقت پر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی کرنا چھوڑنا تو دور کی بات، سستی کرنے والے کا انجام یہ ذکر کیا ہے کہ یہ منافقین کا شیوا ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، اوپر سے اسلام کا اور ایمان کا اقرار کیے ہوئے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان کی نعمت سے خالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ سے مکر کرتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ ذوالجلال بھی ان کے ساتھ وہ تدبیر اور وہ دھوکہ کرنے والا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کی نشانی یہ ہے منافقین کی، جن کے دل میں ایمان نہیں اترا، جو اندر سے مسلمان نہیں ہے، جو دل سے اپنے اللہ کا حکم ماننے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا اور دل سے اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھ کے، اس کو بڑا ہی کٹھن اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں،
ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے کے منافق اپنے جھوٹے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جس اسلام پر ان کو یقین تھا کہ یہ اسلام آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بننے والا، جس اسلام سے وہ دنیا کے فوائد صرف سمیٹنا چاہتے تھے، اپنے اس جھوٹے اسلام کے اظہار کے لیے مدینے کے منافق بھی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا کرتے تھے اور 5 نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، اور صرف اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے نماز اللہ کے نبی کے پیچھے چھوڑ دی تو پھر ہمارا کفر واضح اور ظاہر ہو جائے گا، مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے، اس دور میں کسی مسلمان سے نماز چھوڑنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ کوئی مسلم جو کلمہ گو تھا، اللہ کے نبی کو رسول مانتا تھا، اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی نماز سے پیچھے رہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے اس جھوٹے اسلام کو بچانے کے لیے اور اپنے اس جھوٹے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر پڑھتے تھے۔ دن کی نمازیں تو روٹین میں لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، لیکن فجر کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ اٹھنا اور زیادہ مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ولا الہ الا، یہ درمیان میں معلق ڈگمگانے والی قوم ہے، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، نہ ایمان ملا ہے نہ کفر کے اوپر ہے نہ اسلام کے اوپر ہے، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو آپ اس کی ہدایت میں کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ بھی وہ قوم ہے جن کو اللہ نے گمراہ کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، کیا فلاں آدمی نماز میں موجود ہے؟ کیا فلاں آدمی نماز میں موجود ہے؟ ایک ایک کا نام لیا اللہ کے نبی نے۔ نام لینے کے بعد فرمایا، جب جواب ملا نہیں فلاں شخص بھی نماز میں نہیں، فلاں شخص بھی نماز میں نہیں، فرمایا ان ہاتین الصلاتین من اثقل الصلاۃ علی المنافقین، یہ دو نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ منافقین کے اوپر انتہائی وزنی اور بھاری ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے لیے ان دو نمازوں پہ اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے، وہ ایمان ان دو نمازوں پہ کھڑا کر کے مسجد میں لے آئے گا، لیکن جن کا سینہ ایمان کی نعمت سے خالی ہے، ان کے لیے یہ دو نمازیں پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ اسکل الصلاۃ علی المنافقین ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر ان منافقوں کو جو فجر عشاء میں غائب ہے، ان کو نماز کی فضیلت کا پتہ چلے، ان دو نمازوں میں کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے اور کتنا اجر اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اور کتنا بدلہ اللہ دینے والا ہے، اگر پتہ چلے تو اپنے گھٹنوں کے بل چل کے بھی ان نمازوں میں اجر پانے کے لیے آئیں، لیکن چونکہ وہ اس کی اجر سے نہ واقف ہے، اس لیے ان کو یہ دو نمازیں پڑھنی بڑی مشکل لگتی ہیں۔ اور فرمایا والصف الاول علی مثل صف الملائکۃ، اور پہلی صف کی جو نماز، پہلی صف کے جو نمازی ہے، ان کا درجہ تو ملائکہ کی صف کے درجے کے برابر ہے۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ، اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو تو آپ جلدی کریں گے۔ اور آدمی کا اکیلے نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا ایک بندے کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ازکیٰ اور پاکیزہ ہے۔ آدمی کا دو بندوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک سے زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے، اور جس قدر آدمی کے ساتھ نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، آدمی بڑی جماعت میں شریک ہوتا جائے گا، ایک نہیں زیادہ لوگوں کی جماعت ہوگی، باجماعت نماز پڑھیں گے، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، وہ اسی قدر اللہ جلال کے ہاں محبوب اور پیارا ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کبھی کبھی سوال کرتے اور پوچھتے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیتے۔ ایک دن بھی نبی کریم نے معمول کے مطابق سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کے بعد فرمایا، جب صحابہ نے نفی میں جواب دیا، فرمایا آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، خواب میں نے دیکھا دو فرشتے آئے، ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے ایک مقام پہ لے چلے، اور میں ان کے ساتھ چل دیا، حتیٰ کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے، اور وہ پتھر مار کے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر میں پتھر مار کے اس کے سر سے کچل دیتا ہے۔
پتھر جب اس کو مارتا ہے پتھر نیچے لڑک جاتا ہے، وہ آدمی پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، جب پتھر لے کے واپس پلٹتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زور سے اس کے سر میں وہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے۔ مسلسل یہ سلسلہ اس بندے کے ساتھ جاری ہے۔ وہ دو آدمی، ایک کے ہاتھ میں پتھر اور ایک نیچے لیٹا ہوا ہے جس کے سر کے اندر وہ پتھر مارتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو پھر آگے سے وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلق راسه بالحجر، جہاں تک پہلے بندے کا معاملہ ہے جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فانه رجل ياخذ القرآن فيرفضه، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، قرآن یاد کیا اور بھلا دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سوتا رہتا ہے، فرض نماز کے وقت پہ سو جاتا ہے اور وقت سو کے گزارتا ہے، فرض نماز سو کے گزارتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے نماز آدمی کے ساتھ سو کے اپنی نماز کا وقت گزارتا ہے یہ سلوک کریں گے، اس کے سر کو یوں پتھر کے ساتھ مسلسل کچلتے رہیں گے اور یوں اس کا سر جو ہے نا وہ پتھر کے ساتھ کچلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر کوئی نبی کریم کے زمانے میں نماز پڑھتا تھا تو وہ مسلمان تھا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ کافر تھا۔ قیامت کے دن اللہ نے تارک الصلاۃ کا یہ بھی انجام ذکر کیا ہے، ان المجرمین فی ضلال مسعور، بے شک جو مجرم ہیں وہ گمراہیوں میں ہوں گے اور آگ میں ہوں گے، اور وہ جہنم میں قیامت کے دن آگ میں اپنے چہروں کے بل اوندے منہ جہنم میں کھینچ کے ڈالے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس السقر، تم اب اس جہنم کا جو مزہ چکھو اور اس آگ کا مزہ چکھو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جان اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہوگی۔ اگر کوئی نیک عمل ساتھ لے کے گیا ہے تو نیک عمل پیش کر کے اپنی جان کو آزاد کروا لے گا، اور اگر کوئی برے عمل لے کے گیا ہے تو برے اعمال کے نتیجے سے اپنی جان کو گوا بیٹھے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں جانب والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کرنے والے ہیں، جو بچنے والے ہیں اور جنات اور باغات میں جانے والے ہیں، فی جنات یتساءلون، اور جنتوں میں ایک دوسرے سے سوال کرنے والے ہیں۔ اور وہ اصحاب الیمین کون ہیں؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بڑی آسانی کے ساتھ کیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور بڑی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور یہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال سنبھالنے والے جنت میں بیٹھے ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور مجرمین کے بارے میں پوچھیں گے، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم کی سقر وادی میں کیا چیز لے کے آئی ہے، یہاں کیا چیز، کس چیز نے تم کو یہاں اس مقام پہ پہنچایا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے تارک، نماز کے چھوڑنے والے، نماز سے غافل، نماز نہ ادا کرنے والے، نماز میں غفلت کرنے والے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو جہنم کی سقر وادی کے اندر جلیں گے۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گفتگو کرنے والوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے، باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجلس سے گزر جاتی، مغرب گئی، عشاء گئی، اور ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ کوئی وی سی آر پہ ہے، کوئی ٹی وی پہ ہے، کوئی اپنے کام پہ ہے، کوئی اپنے کاروبار پہ ہے، لیکن اس کو نماز کی فکر نہیں ہے۔ جو اس انداز سے آج دنیا میں نماز سے غفلت برت رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو سزا کے طور پر جہنم کی سقر وادی میں ڈالے گا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور یقیناً نماز کا غافل وہی شخص ہوتا ہے جس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے، اس کو حساب کتاب کا ڈر ہے، وہ قطعاً قیامت کے دن کو جھٹلانے والا نہیں ہے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی،
موت تک ہماری یہی کنڈیشن رہی اور یہ کیفیت رہی، جس کی وجہ سے اللہ اکبر ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ اور وہ آگے سے جو اپنے پہلا جرم ذکر کریں گے، وہ پہلا جرم نماز کا چھوڑنا ہوگا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نماز چھوڑنے کی سزا قیامت کے دن اللہ نے یہ بھی ذکر کی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن مالک الملک اپنے بندوں کے سامنے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے، پنڈلی کو ننگا کرے گا، اور پنڈلی کو ننگا کرنے کے بعد لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا۔ لیکن جو دنیا میں رب کے کہنے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی صدا کے اوپر لبیک نہیں کرتے تھے، دنیا میں جن کو حی علی الصلاۃ کے آوازے پر اللہ اکبر لبیک کہنے کی توفیق نہ ہوئی تھی، دنیا میں رب کے سامنے سجدہ کرنے کو موقع نہ ملا تھا، قیامت کے دن اللہ لوگوں کے سامنے اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ سجدے کے لیے بلائیں گے، فلا یستطیعون، جن کی گردنیں دنیا میں اکڑی ہوئی تھی ان کی پیٹھیں قیامت کے دن اکڑ جائیں گی، اور ان کی وہ کمریں اللہ کے سامنے جھکیں گی نہیں، اور ان کو سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جن کو آج دنیا میں سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ان کو سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن جو مومن ایماندار ہوں گے، جن کے سینوں میں ایمان ہوگا، جو دنیا میں جھکتے تھے رب کے سامنے، جن کو جھکنا آتا تھا، وہ قیامت کے دن بھی اپنے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں گے اور رب کے کہنے پہ سجدہ کر دیں گے۔ اور جن کے سینوں میں ایمان نہیں اور جن کو دنیا میں جھکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، ان کو قیامت کے دن اللہ جھکنے کی توفیق نصیب نہیں کرے گا۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور رسوائی اور ذلت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، ایک وقت تھا کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، اللہ اکبر کی صدا ان کے کانوں میں گونجتی تھی، حی علی الصلاۃ کا آواز آتا تھا ان کو، حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی ان کو، لیکن ان کو اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی۔ وہم سالمون، وہ تندرست تھے، صحیح سالم تھے، ان کے جسم ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن دنیا میں وہ غفلت برتے رہے، دنیا میں سجدہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، قیامت کے دن رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بھی سزا ہے جو کہ بے نمازوں کو ملنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دیجئے مجھے اور میری بات کو جھٹلانے والوں کو، بس میں ہی ان کے ساتھ معاملہ کروں گا اور میں ہی ان کا حساب کتاب کروں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم اس کو ایسے آرام سے ایسا ایسا کھینچ کے لائیں گے جہنم کی طرف کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بے نماز لوگ ہیں، نماز کے چھوڑنے والے ہیں، ان کا انجام اور ان کا حشر قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ بھی بے نماز آدمی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، ایک دن آپ نماز کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جو نماز پر حفاظت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کو ٹائم بھی پڑھے گا، اللہ اس کو نور اور روشنی عطا کرے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، سب سے زیادہ شدید اندھیرے تو قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، لیکن ان اندھیروں میں اگر کسی کو نور ملے گا تو وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں نماز پڑھتا ہو۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا آدمی، نبی کریم فرماتے ہیں اس کے پاؤں کے ناخن سے نور نکلے گا اور اوپر تک آسمان تک اس کا نور جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی مہیا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نماز کے پابند آدمی کو نور عطا کرے گا، برہان عطا کرے گا۔ اللہ پوچھے گا تو میری بندگی کرتا رہا، کیا دلیل تیرے پاس؟ اس کا کھاتا، نماز کا کھاتا اس کا بھرا ہوا نمازوں سے، نمازوں کے سے بھرا ہوا کھاتا اس کے لیے دلیل بنے گا اس کی نجات کی۔ وَنِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نمازوں کے پابند شخص کی نجات ہونے والی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کا پابند نہیں، نماز کا تارک ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز پر ہمیشگی نہیں کرتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ، اس کی پہلی سزا قیامت کے دن نور سے محروم ہو جائے گا، اندھیروں میں پھنسا ہوا، ولا برہان، اس کے پاس بچنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجات، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَف، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ، اور قارون وہ بدبخت آدمی جس کو اپنے مال و دولت پہ ناز تھا،
اور اتراتا تھا اپنے علم پہ، مالک الملک نے اس کو یہ سزا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تب سے زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک زمین میں نیچے جاتا رہے گا۔ اور یہ بے نماز آدمی قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، جس کو اپنے باغوں پہ ناز تھا، مالک الملک نے سزا دی کہ اسی پانیوں پہ جن پر وہ فخر کرتا تھا، اسی پانی میں اس کو ڈبو کے لوگوں کو اس کا انجام بتا دیا۔ اور یہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ بے نماز آدمی فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، یہ 4 بڑے بدبخت اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور بے نماز آدمی کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جو آج اندھیروں میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اندھیروں میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کی نماز اندھیرا ہوتا ہے، بعض کا روم میں اندھیرا ہوتا ہے، چارپائی سے اٹھتے وقت اس کو دھکا لگتا ہے، لائٹ جلاتے وقت اس کو ٹھیڑا لگتا ہے۔ جو اندھیروں میں مسجد کا رخ کرتے ہیں اور اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں چل کے جانے والے مسجدوں کی طرف اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو مکمل نور عطا کرے گا ان کے اندھیروں میں چلنے کی طرف۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی چونکہ نماز کے حوالے سے ہوگا، اور نبی کریم فرماتے ہیں ان فسدت فقد خاب و خسرا، اگر نماز میں یہ ناکام ہو گیا تو یہ ناکام اور خسارے سے دچار ہو جائے گا۔ سب سے بڑا خسارہ اگر وہ پہلے ہی امتحان میں پائے گا تو اس سے بڑا خسارہ اور کون ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن جو محرومی اس بے نمازی کو ملنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ان کے وضو کی اعضاء چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے، لیکن وہ بدبخت جس کو دنیا میں نہ وضو کی توفیق ملی نہ نماز کی توفیق ملی، وہ قیامت کے دن اس علامت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ علامت اس کو نہیں ملے گی جو ایک نمازی کی وجہ سے کل نبی کریم کی امتی کو نصیب ہونے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے تو آپ کی بڑی ذرا نمازی ہوگی۔ رسول کریم کے اوپر رسول کریم کو اس بندے پہ رحم آیا اور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی عبداللہ گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ فلما ولّا، جب واپس پلٹنے لگا، رسول کریم نے فرمایا کیا آپ اذان کی آواز کو سنتے ہیں؟ حل تسمع النداء، اذان کی آواز کو سنتا ہے؟ شخص کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ آپ فرمانے لگا اگر اذان کی آواز کو سنتا ہے پھر تیرے لیے مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ وہ شخص جس کی بینائی نہیں تھی، جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، جس کا گھر مسجد سے دور تھا، جس کے راستے میں سانپ اور بچھو کا خطرہ تھا، اور جس کے لیے رات کی نمازیں خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز اندھیرے میں چل کے آنا اور زیادہ مشکل تھا، جس کے پاس 5 عذر موجود تھے، لیکن اس آدمی کو بھی جو مدینہ رسول کا باسی تھا، نبی کریم نے اس 5 عذر رکھنے والے شخص کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تیرے عذر اپنی جگہ پہ، لیکن تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب اتنا 5 آزار رکھنے والا آدمی اس کو نماز سے چھٹی، باجماعت نماز پڑھنے سے چھٹی نہیں، ہم لوگوں کو کیسے معاف کر دیا جائے گا اس نماز جیسی غفلت کو؟ نبی کریم کا آخری ارشاد ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی آدمی کو کھڑا کروں اور میں گھروں کا چکر لگاؤں، وہ لوگ جو جماعت چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں، اور ان کو ان کی اس غفلت پر، نماز چھوڑنے پر ان کا یہ حق ہے کہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں بلکہ ان کو جلا دیا جائے۔ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا کیونکہ ان پر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں، تو میں ان کو جلا کے راکھ کر دیتا تھا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اگر اس فریضے کی ادائیگی میں میرے سے آپ سے غفلت ہوتی ہے تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اس کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے وہ احباب جو میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے روم میں رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کام میں شریک ہیں، آپ ان کو یہ انجام ذکر کیجیے اور بتائیے تاکہ وہ اتنے بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ محترم کو کہ شیخ صاحب نے نماز کے حوالے سے ہم تمام بھائیوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ یقیناً ہمارے بہت سے بھائی جو جالیاتوں میں آتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں،
اور دروس بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازوں کے اندر سستی اختیار کرتے ہیں، اور خاص کر جو فجر کی نماز ہے، اس نماز کے حوالے سے بہت سی شکایات ہیں، اور ہمیں بہت سے آپ کے ساتھ رہنے والے دوست بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ آپ کا فلاں طالب علم جالیات میں آتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں نہیں آتا، خاص کر فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ آج اس بات کو سمجھ لیجیے، یہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان کو دل و دماغ میں اتاریے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اگر اس معاملے میں، یہ نماز کا جو معاملہ ہے، اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو بھائیوں پھر بہت سختی ہے، معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ جسے بڑا معمولی سمجھ رہے ہیں وہ معمولی نہیں، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آج اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں۔ میں نو مسلم کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، انگریز، اور وہ ایک سنگر تھا پہلے، پاپ سنگر۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو میں نے چیز سمجھی، جو میرے علم میں آئی، وہ یہ کہ نمازوں کے بغیر اسلام بندے کا قائم نہیں رہتا۔ پھر میں نے اپنی نمازوں کو درست کیا، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ بڑا میرا جو تھا سست تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک الارم لا کر رکھا، میں نے 2 الارم لا کر رکھے، میں نے 3 الارم لا کے رکھے۔ جب ایک الارم سے نہ اٹھا تو پھر دوسرا لگایا، جب 2 الارم سے نہ اٹھا تیسرا لگایا، اور تینوں کو میں نے فاصلے پر رکھا کہ پہلے اٹھوں تو ایک کو بند کروں، اگر اس پر نہ جو ہے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں تو پھر دوسرا بجے میں اس کو اٹھ کر بند کرنے کے لیے جب آگے جاؤں گا تو پھر شاید مجھے ہوش آ جائے اور میں پڑھ لوں۔ پھر اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر تیسرا الارم جو ہے اس کو فاصلے پر رکھا۔ کہتا کہ بات نہ بنی یہاں تک کہ میں نے فاصلوں پر کچھ 4-5 الارم رکھے اور ایک میں نے باتھ روم میں رکھ دیا، یعنی فاصلے پر رکھتے رکھتے میں نے باتھ روم تک ایک الارم پہنچا دیا۔ اور جب باتھ روم میں پہلا بند کرتا ادھر ہی بند کر کے سو جاتا، دوسرا بند کرتا اس کے وہیں بند کر کے سو جاتا، تیسرا وہ بند کرتا وہیں سو جاتا۔ تو باتھ روم میں پہنچ کے جب بند کرتا وہاں سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہاں میں سمجھتا کہ مجھے وضو کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی یہ لوگ کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں انہیں اتنا احساس ہے اس چیز کا، اور ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہمیں اس چیز کا کچھ احساس نہیں۔ تو بھائیوں اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس میں جو سستی اختیار کرتا ہے اس حوالے سے جو سزائیں ہیں، جیسے شیخ صاحب نے بتایا وہ پتھر مارنے والا واقعہ، واللہ یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بھی غالباً تذکرہ ہے کہ اس سے یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی، یعنی ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی یہ سزا اس کی موت کے بعد سے شروع ہو گئی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک اس کے سر کو بار بار کچلا جائے، بار بار کچلا جائے۔ وقت ہے آج بیدار، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہمارے ہفتہ وار دروس ہوتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ بھائی تشریف لاتے ہیں، ان میں بھی ہمارے لیے بہت سی اصلاحی پیغام ہوتے ہیں۔ اور آئندہ منگل کا جو درس ہے میں نے شاید آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، بڑا اہم ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔